للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عبت أثمارها وخبت أنوارها وظهرت أركانها وجعل مكانها فشيد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما أعطى وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا وأطلق سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها. أما بعد فإن التمسك بهديه لا يستتب إلا بالاقتفاء لما صدر من مشكاته والاعتصام بحبل الله لا يتم إلا ببيان كشفه فكان كتاب المصابيح الذي صنفه الإمام محي السنة قامع البدعة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي رفع الله درجته وأجمع كتاب سنف في بابه وأضبط لنوارد الأحاديث وأوابدها فلما سلك رضي الله عنه طريق الاختصار وهزف الأسانيد تكلم فيه بعض النقاد وإن كان نقله وإنه من التقاطع الأسناد لكن ليس ما فيه إعلام كالأطفال فاستخرت الله واستوثقت منه فأعلمت ما أقبله فأودعت كل حديث منه في مقره. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نرى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها بمواد يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج یہ جلسہ جامعۃ الاسلامیہ دارالفلاح پیہرا جامعۃ الفلاح للبنات کا آج یہ مشکات شریف کے آغاز کی مجلس ہے. مشکات المصابیح کتب احادیث میں اہم کتب لیتے ہیں. جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کتب احادیث کے بہت سارے اقسام ہیں. وہ کتاب جس میں ابواب ثمانیہ موجود ہوں. آج کتاب ابواب ثمانیہ ہو تو اس کو جامع کہا جاتا ہے. جیسے بخاری شریف جامع ہے, مسلم شریف جامع ہے. اسی طرح علماء نے مشکات المصابیح کو جامع میں شمار کیا ہے, جوامع میں شمار کیا ہے, کیونکہ یہ کتاب ابواب ثمانیہ پر مشتمل ہے. ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ اس میں کتاب التفسیر کے عنوان سے مستقل کوئی کتاب نہیں ہے, تو اس کا جواب یہ دیا ہے علماء نے کہ بہت ساری آیات کی تفسیر اس کتاب میں موجود ہے. تو یہ کہا جائے کہ اجمالی طور پر کتاب التفسیر سے متعلق بھی روایات آ گئی ہیں, اس لیے اس کو جامع میں شمار کیا. اسی طرح کتب احادیث کی قسموں میں سے ایک تعلیق ہے. تعلیق یہ ہے کہ کتاب مرتب کی جائے اور اسی کے شرائط کے مطابق دوسری کتاب اور اسی احادیث کو اس میں ذکر کر دیا جائے. تو امام شیخ ولی الدین شافعی نے خطیب وحی سنہ کی کتاب پر کتابوں احادیث کا اضافہ کیا ہے. اس طرح 6,000 حدیثیں اس میں جمع ہو گئی ہیں. 1134 روایتوں کو شیخ ولی الدین شافعی نے انہی شرائط کے مطابق انہی ابواب کے مطابق
جس کو سے محی السنہ نے ذکر کیا تھا، اس ذکر کیا، اس لیے یہ تعالیق میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مشکوٰۃ شریف اہم کتاب میں سے ہے، اور ہر بات کتب احادیث سے متعلق